ہمارے کینڈیڈیٹس کو تھریٹ دیا جا رہا ہے کہ آپ نے کسی کے گھر نہیں جانا ہے، اور جس گھر میں کارنر میٹنگ ہوتی ہے ان کو تھریٹ دیا جا رہا ہے کہ حافظ حمداللہ کو آپ نے کارنر میٹنگ نہیں دینی ہے۔ تو اس ماحول میں الیکشن کیسے کروں؟ پرامن ماحول دے بھائی، میں ووٹ کیسے کاسٹ کروں؟ اگر فرض کرے پھر بھی آپ نے 8 فروری کو الیکشن کرنی ہے، مسلط کرتے ہیں، چلو ہم مریں گے پھر بھی ہم الیکشن میں جائیں گے۔ ہمارے ساتھ جمعیت علماء اسلام سے تعلق کے سینئر رہنما حافظ عبداللہ صاحب موجود ہیں۔ حافظ صاحب، مولانا فضل الرحمان دورے پر گئے افغانستان کے، اور یہ بڑا اہم وقت ہے، 3 ہفتے رہ گئے ہیں الیکشن میں۔ الیکشن پہ کیا فرق پڑے گا اس دورے سے، اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بھی بہتر کچھ ہوں گے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر تو عدم اعتماد کا ایک فضا ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان، تو مولانا صاحب اس سلسلے میں ایک رول اور کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو انویٹیشن اور دعوت ملا ہے افغان گورنمنٹ سے، اور پاکستان کی حکومت اور ریاست کی توثیق اور تائید سے مولانا صاحب گئے۔ کوشش یہ ہوگی کہ اس اعتماد جو ختم ہو چکا ہے 2 ریاستوں کے درمیان، اس کو ہم کیسے بحال کر سکتے ہیں۔ مولانا صاحب کا بنیادی مقصد یہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی شکایات ہیں، الزامات ہیں افغانستان کے بارے میں، تحفظات ہیں امارت اسلامی افغانستان، خاص کر سیکورٹی کے حوالے سے، TTP کے حوالے سے، اور مولانا صاحب کا یہ کنسرٹ ہمیشہ رہا ہے۔ جو الیکشن 3 ہفتے بعد آ رہا ہے، مولانا صاحب ہمیشہ یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ الیکشن کے لیے ایک پرامن ماحول ہونا ضروری ہے، اور پاکستان کا الزام ہے افغانستان پر، اور افغانستان یہ ڈینائی کر رہا ہے، تو لہٰذا اگر فرض کرے کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی تو اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔ ایک بنیادی چیز جو میں سمجھنا چاہتا ہوں پاکستان کے عوام کے لیے بھی، کہ مولانا فضل الرحمان اس میں پاکستان کے نمائندے سفیر ہیں، یہاں جو TTP سے ہمارے مسائل ہیں افغانستان کی گورنمنٹ سے، اس کو ایڈریس کریں گے، یا وہ میڈیٹر ہیں دونوں حکومتوں کے درمیان؟ نہیں، وہ میڈیٹر نہیں ہے۔ یہ جمعیت علماء اسلام کا اپنا دورہ ہے، افغانستان کی طرف سے ان کو دعوت دی گئی ہے مولانا صاحب کو۔ مولانا صاحب نے یہاں وزارت خارجہ سے، حکومت پاکستان سے بریف لی ہے کہ اصل ایشو کیا ہے جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان عدم اعتماد کی وجہ بن چکی ہے، تو وہ سمجھ کے مولانا صاحب کو بریف کر کے مولانا صاحب وہاں گئے۔ بریف لیا تو آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا نمائندہ ہے ان مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے، نہیں؟ میں جب ایک سیاسی جماعت کا وہ لیڈر ہے یہاں اور پاکستان کی اجازت سے وہ جا رہے ہیں، تو یہی ایجنڈا ہوگا جو دونوں ملکوں کے مفاد میں ہوگا۔ اچھا، ایک چیز ہم اب بات کر لیتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام سینٹ کی جو قرارداد ہے الیکشن ڈیلے کرنے کی، اس کو سپورٹ کرتی ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن نہ ہو؟ نو، بات یہ ہے، ہم مولانا صاحب نے بار بار کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن 8 ہی فروری کو ہو، 8 کو ہی ہو، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب ملک میں پرامن ماحول نہیں ہے، ٹانگ، ٹیا خان، لکی مروت، بنو وغیرہ، KP اور بلوچستان میں سیکورٹی کی مسئلہ، تو لاکھوں لوگ سیکورٹی خطرات کی وجہ سے ووٹ سے محروم ہو رہے ہیں۔ یعنی ہمارے کینڈیڈیٹس کو تھریٹ دیا جا رہا ہے کہ آپ نے کسی کے گھر نہیں جانا ہے، اور جس گھر میں کارنر میٹنگ ہوتی ہے ان کو تھریٹ دیا جا رہا ہے کہ حافظ حمداللہ کو آپ نے کارنر میٹنگ نہیں دینی ہے۔ تو اس ماحول میں الیکشن کیسے کروں؟ آپ پر بھی حملہ ہوا، لیکن اگر حالات کا موازنہ کیا جائے، 2008، 13 اور 18 کے دہشت گردی کے مسائل اس سے سنگین تھے، پھر بھی الیکشن ہوا۔ یہ آج کا جو حالات ہے وہ اس سے بھی سنگین ہے۔ وہ اس لیے آج کے حالات سنگین ہے، میں اس لیے سنگین ہے کہ اس وقت آپ جلسوں میں جا سکتے تھے، اس وقت کارنر میٹنگ میں جا سکتے تھے۔ آج تو صورتحال یہ ہے کہ ہر گھر پر پمپلیٹ انہوں نے پھینکا ہے کہ آپ اس گھر میں نہیں جا سکتے، آپ کارنر میٹنگ نہیں دے سکتے ہیں۔ جس گھر نے، جس شخص نے کارنر میٹنگ دی اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس کو مارا جائے گا۔ تو آپ مجھے بتائیے، کبھی اس قسم کی صورتحال پاکستان میں الیکشن کچھ ڈیلے ہو جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ سیکورٹی مسائل حل ہو جائیں گے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الیکشن ڈیلے ہو جائے، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے پرامن ماحول دے بھائی، میں ووٹ کیسے کاسٹ کروں؟ اگر فرض کرے پھر بھی آپ نے 8 فروری کو الیکشن کرنی ہے، مسلط کرتے ہیں، چلو ہم مریں گے پھر بھی ہم الیکشن میں جائیں گے۔ آخری چیز یہ بتا دیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ آیا ہے کہ پرویز مشرف صاحب کا جو سزا ہے ان کی وہ برقرار دی گئی ہے، جو فیصلہ دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کو، اسے کالعدم قرار دیا گیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو فیصلہ ٹھیک تھا اور اب والا بھی ٹھیک ہے؟ دیکھیں، وہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سیٹ وقار نے دیا تھا مشرف کے حوالے سے۔ آج سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ نے اس کو سسپینڈ کیا تھا، آج سپریم کورٹ نے اسی فیصلے کو بحال کیا نا۔ پشاور ہائی کورٹ والے، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم اس کو بالکل تائید کرتے ہیں۔ ایم میں تو پرویز مشرف صاحب کو سپورٹ کر رہی تھی؟ بالکل نہیں سپورٹ، میں مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن لیڈر تھے۔ 12 اکتوبر 99 کی حمایت کب مولانا نے کی؟ فوجی عہدے واپس لینا، پینشن ختم کرنا، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو بھی فیصلہ کیا، جس نے بھی آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی ہے، اور سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کی فیصلے کی تائید کی ہے، اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے بلے کا نشان واپس کر دیا، اس کی بھی تائید؟ دیکھیے، میرے خیال میں یہ قانونی جنگ ہے،
دیکھیے اگر الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان لیا تو قانون کی بنیاد پر نا, اگر پشاور ہائی کورٹ نے واپس دیا تو قانون کی بنیاد پر, لہٰذا قانون کی جنگ کون جیتا ہے کون ہارتا ہے اس میں. آخری چیز, آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان کو الیکشن میں ہونا چاہیے؟ ان کے دونوں حلقوں سے میاں والی سے اور لاہور سے کاغذات مسترد کر دیے گئے. میری بات سنیں, آپ پابندی چاہتے ہیں؟ دیکھیے میری بات سنیں, اگر جو کام تحریک انصاف نے کی پاکستان کی معیشت کے ساتھ, وہ خارجہ پالیسی سیاسی عدم استحکام, لیکن دفاعی مراکز پر جو انہوں نے 9 مئی کو حملے کیے, مجھے یہ بتائیے اگر یہ جمعیت علماء اسلام کرتی یا پشتون قوم پرست یا بلوچ یا سندھی قوم پرست کرتے, آج تو اس کو الٹا لٹکا دیا جاتا, وہ بین ہو جاتا. لیکن آج وہ بھی وہ زندہ ہے. یہ حق عوام کو نہ دیا جائے کہ عوام انہیں مکمل رول آؤٹ کر دیں. یہ حق میں قانون کو دیتا ہوں. اگر بالکل میں قانون الیکشن میں رول آؤٹ نہ کریں. نہیں کیوں نہ کرے, پاکستانی عوام فیصلہ کرے جو بھی فیصلہ کرے. وہ یہ الیکشن میں جائیں, عمران خان تحریک انصاف اور پاکستانی عوام نے نکال دیں باہر. جا رہی ہے نا, وہ تو عمران خان کے دونوں حلقوں سے مسرد ہو گئے کاغذ نا, اور پھر اپیل ٹریبیونل نے بھی مسرد کر دیا. عمران خان نہ اہل ہے تو شخانہ کیس میں وہ ڈسکوالیفائڈ ہے نا. نواز شریف بھی تھے 10 روز پہلے, آر او نے پیپر اپروو کر دیے. یہ تو آپ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے پوچھیے نا.